مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, فارچونر میں گھوم رہے ہیں, جہازوں میں گھوم رہے ہیں, پیرس یورپ کی سیر سپاٹے کر رہے ہیں, تو یہ منافق مولوی ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. منافق جب ہوتے, جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منع ہے, پیسہ کمانا منع ہے, خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے, دوسروں کو کیا کہتے, پیسہ کمانا منع ہے. اچھا, بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں. تو جو ریشو ہے نا جرائم کا, اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے. دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ اچھا خیر, تو میں نے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا تھا کہ موٹیویشن کا طریقہ تھوڑا سا اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے. ہم بھی غربت کو ناپسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے, لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا, خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے. آپ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا, تو اس وہ غریب نہ تو بھی سے بغیرت ہے, نہ اس پہ کوئی الزام ہے, بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا, اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اور بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پیسہ آتا ہے, بعض دفعہ محنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا, تو یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی. قرآن میں جگہ جگہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے. پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا, یہ کیا ہے؟ بری چیز. قارون سے یہی تو ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر. قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے محنت کی ہے بھائی, اس نالج کے نتیجے میں ملا ہے مجھے, اللہ کا احسان تھوڑی ہے. اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا, تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے نا اس کو دیکھ کے کیا کہتے, اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو بی سے بغیرت کہنا شروع کر دیتے. قارون نہیں کہتا تھا, وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ, تباہ ہو جاؤ, نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دو. کیا ہو گیا بھائی, تو ذرا اچھی سواری میں گھوم گیا, کیا ہو گیا تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا, تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے, تھوڑے دن میں مر کے سب ختم ہو جائیں گے. اچھا, ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, فارچونر میں گھوم رہے ہیں, جہازوں میں گھوم رہے ہیں, پیرس یورپ کی سیر سپاٹے کر رہے ہیں, تو یہ منافق مولوی ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. منافق جب ہوتے, جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منع ہے, پیسہ کمانا منع ہے, خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے, دوسروں کو کیا کہتے, پیسہ کمانا منع ہے. کس نے کہا بھائی؟ ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے, نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے, پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے. مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے, اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے. تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا. ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے. کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب, کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا, بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا, پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ 100 دفعہ منہ سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا, کہنا کافی نہیں ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. ایٹیٹیوڈ سے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے, اکڑتا ہے بھائی. ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا, 3 پیس سوٹ پہنایا, اچھا کھانا کھلایا, بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے کے بول چل جا عیش کر. وہ فقیر کتنی تواضع سے اچھا سوٹ پہنے گا, کتنی تواضع سے گاڑی چلائے گا, بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو بڑا سیٹھ ہے. آپ کیا کہو, وہ غریب کیا کہے گا؟
یار میں کہاں, وہ تو فلاں سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو, ورنہ میری اوقات کہاں ہے بھائی, یہ تو اس کا احسان ہے. تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں, اگر اس کے دل میں یہ استحضار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے, میرا کمال نہیں ہے, تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں, کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے, اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا. تو صرف عمل کافی نہیں ہے, دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے, اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے. تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا, چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے, تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی, اس کا تو وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا. تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, جلدی سے میں پھر تاکہ ٹاپک کی طرف آؤں. خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے, غریب لوگوں نے کہا نا, ابے یار اصل تو اسٹائل اس کا, ہم تو بی سے بغیرت اور سی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں, تو احسن کما احسن اللہ. تو قارون نے کیا کہا, یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے. تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری. اہل علم نے کیا کہا, جو نیک عمل کر رہا ہے نا, اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا. پھر اسی کی تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے, تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا, ہم غریب اچھے ہیں بھائی, اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا, گناہوں سے بچتے ہیں. اچھا, بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں. تو جو ریشو ہے نا جرائم کا, اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے. دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں, سارے نہیں, بہت سارے سیاستدان, ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کیے یہ غربت کی وجہ سے کیے ہیں. قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے. فرعون مالدار تھا, موسیٰ کیا تھے؟ کلیم اللہ, غریب تھے. مجرم کون تھا؟ فرعون مجرم تھا, دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا. دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے. او بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے, ہوس بڑھتی ہے. روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے. قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے, کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب. تو یہ اللہ کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ختم ہو سکتی, ایسے ہی رہے گا. تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی, کما لے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے, انجوائے, کوئی بات نہیں, کوئی بھی اسے بغیرت نہیں. اگر اللہ راضی ہے, برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی. اور جو مولویوں کو عیاشی کا تانا دیا کرے نا کہ ابے یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیرس گھوم رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں, یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں, تو اسے بولا ٹھیک ہے عیاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا, تو اب 2 بچوں کو تم بھی مولوی بنا دو. فوراً سوال ہوگا کھائے گا کہاں سے یہ, لوگ بھی سوال کریں گے مولوی بنا رہے ہو کھائے گا کہاں سے. تو مولویوں کو کون کھلاتا ہے؟ اکثر مولویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے. اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں, ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مسجد سے, اور ملا کی دوڑ گھر سے مسجد, اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی, اور 4 شادیوں تو دور کی بات, کبھی ایک کا بھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا. سب کچھ قربان کر کے آئے تھے. تو ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ مولوی کے پاس رزق دوڑ کے آتا ہے, مولوی آگے آگے, رزق روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. اب پراٹھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے, ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں. حقیقت ہے, اب تو پراٹھے, روٹی بھی نہیں, روٹی سے اوپر کی چیز کیا ہے؟ پراٹھا ہے. تو پیسہ بری چیز نہیں ہے, ضرورت بھی ہے پیسے کی, سوسائٹی کو بھی, معاشرے کی بھی. غربت ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پیسے کو جو دل میں گھساؤ گے نا, اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے, یہ بری چیز ہے. تو علماء کے پاس ہم نے پیسہ بھی دیکھا ہے. عشق نہیں ہوتا دولت سے, دماغ خراب نہیں ہوتا. اور پیسے سے محبت کی علامت کیا ہے؟ چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. سہولتیں تو ہر آدمی, بلکہ شریعت کا حکم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس, دل بڑا ہوتا ہے, جہاں آیا خرچ کیا. اور دنیا پرست آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے نا, سیب اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس نے سیب اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں, انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ, گولڈ.
بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا نا, انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں. میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے مجھے بعد میں تانا دیا کہ ابے یہ جو ہے نا, جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے. ان کی ارننگ بھی کیا ہے, پیچھے بچایا وہ بھی کتنا ہوگا. میں اس مولانا کو جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ ٹوٹل ان کی بچت فی الحال اب تک کتنی تھی, ٹوٹل یہ تھی. تو یہ ٹوٹل بچت لا کے انہوں نے فی سبیل اللہ دے دی. اب اس کے صدقے کو دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں پیچھے کروڑوں روپے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مولانا غریب تھے, ان کی سورس آف انکم اچھی ہے, لیکن آج کسی میں اتنا ظرف ہے کہ انکم اچھی ہو اور مہینے کے آخر میں زیرو کر دے اپنے آپ کو. جتنی بھی اچھی انکم ہو پیچھے دبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. تو مولویوں کے اس کی زندگی کچھ اور اسٹائل کی ہوتی ہے. ہاں مولویوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, ایک نمبر بھی دو نمبر بھی. جو دو نمبر ہوتے ہیں پھر وہ ایسے خاندانی قسم کے دو نمبر ہوتے ہیں نا, ان کی دو نمبری پھر افورڈ نہیں ہو سکتی. جو دو نمبر ہوتے ہیں نا وہ پھر کبھی چھاؤں میں ملو تو اکیلے میں ملو, پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, لیبلوکم, اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا. گورا آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دے سکا. لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا, تم میں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے. تم میں عمل زیادہ سے زیادہ, احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے, اس میں تفضیل, اچھا نہیں, دوسرے کے مقابلے میں اچھا. کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے, اچھا کر لیا نا ہم نے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, امتحان صرف اچھا نہیں ہے, اچھے سے اچھا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, دماغ سے کرنٹ جا رہا ہے نا دل کی طرف, تو بات آ رہی ہوگی جب دل کو دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دل دماغ سمجھ رہا ہوگا. تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ زبردست غالب ہے, برا کرو گے تو پکڑے گا تمہیں. الغفور, اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں, توبہ کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے. ہم کتنے عرصے سے قرآن